بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کعب بن اشرف کی ناپاک سازشوں سے یکسو کرنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ذمے ہے، تو مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں اس سے جو گفتگو بھی چاہوں کر لوں۔ فرمایا، جو چاہو کر لو۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور گفتگو کی کہ اس شخص نے ہم سے صدقات وصول کرنا شروع کر دیے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور اس خبیث نے جب یہ سنا تو کہا، واللہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس سے تکلیف اٹھاتے رہو اور میں جانتا ہوں کہ آخر کار تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں رہی ہے کہ اس کی اطاعت کیے چلے جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے، اور ایک مجبوری یہ آن پڑی ہے کہ اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار کھجوریں قرض دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر مل سکتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیسے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں، کیونکہ تم عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔ اس نے کہا، تو اولاد رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہماری اولاد پر یہ دھبا لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من کھجوروں کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھا، اور ہماری اولاد ہمیشہ گالیاں کھاتی رہیں کہ یہ ایک دو وسق کھجور پر رہن رکھے گئے تھے۔ اس نے کہا، پھر کیا چیز رہن رکھو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیں گے۔ اس نے قبول کر لیا۔ یہ ہتھیار لانے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ پھر حسب وعدہ جب اس یہودی کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے، جو اس یہودی یعنی کعب کے رضاعی برادر تھے، اور ان کے ساتھ دو آدمی اور آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لمبے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو جب تم دیکھو کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا تو تم لوگ اس شخص کو ٹھکانے لگا دینا۔ اب یہ سب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپنے کی ہدایت کر دی، اور محمد بن مسلمہ نے آ کر اس کو آواز دی۔ جب یہ نکلنے کے لیے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہا، ایسے بے وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، کوئی اندیشہ نہیں، وہ تو محمد بن مسلمہ ہے اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ وہ باہر اسی حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس فلاں کی بیٹی ہے اور وہ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے۔ انہوں نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھ لوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا، پھر کہا، کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر سونگھا دوں؟ اس نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا، اس دشمن خدا کو ختم کر دو۔ تو ان سب نے اس پر حملہ کر دیا اور قتل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ کی اطلاع دی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو ایک یہودی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خدمت اس صورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ جو چاہوں وہ کہہ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ تو دھوکہ دہی ہی ہوتا ہے، تم جو چاہو کرو۔